بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس لیسن نمبر 14، اتوار کی یہ جماعت ہے، 14واں سبق ہے۔ مسلسل 13 اتوار ایسے گزر چکے ہیں جس میں ہم نے ہر اتوار دین اسلام کی بنیادی باتیں بیان کی ہیں۔ آج کی بنیادی دینی باتوں میں اسلام کے چوتھے ستون روزے کے سلسلے میں بتائیں گے، 2 آیتیں، 2 احادیث کے بعد انبیاء کے تذکرے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اخلاق سے متعلق، اچھے گمان سے متعلق تفصیلات بیان کی جائیں گی، آداب زندگی میں سلام کے چند آداب بیان کریں گے، مسائل میں نماز کے واجبات بیان کریں گے، اذکار میں نماز جنازہ کی دعائیں بیان کریں گے، پھر اس کے بعد تم تمام سے سوالات کریں گے اور جوابات کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ پیارے بچوں، اسلام کا چوتھا ستون روزہ ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ بہت سے لوگ کھیل کود کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بہت سے لوگ مزیدار چیزیں کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بہت سے لوگ میلوں اور بازاروں میں مختلف چیزیں خریدنے اور بیچنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مگر پیارے بچوں، تم خوش نصیب ہو کہ تم صرف اس لیے یہاں جمع ہوئے ہو کہ اللہ کے اس مقدس اور پاکیزہ دین کا علم حاصل کر سکو۔ پیارے بچوں، تمہیں پتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں ہم تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم یہاں جو جمع ہو رہے ہو، اس بات کو ہم ایک حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بھلائی اور خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ آؤ ہم دل کا دروازہ کھول کر اور دماغ کو حاضر رکھ کر یہ حدیث غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی دین کا علم عطا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، تم پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہو کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ تم اپنی امی جان سے ملاقات کرو، گھر جاؤ، کہو امی جان آج ہم پورے اعتماد سے کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اپنے ابو سے تم کہو، اپنی خالہ سے کہو، اپنے دوست و احباب سے کہو، اور جم کر کہو اور ڈٹ کر کہو، غرور سے نہیں، عاجزی کے ساتھ کہو، کہیں شیطان تم کو دھوکے میں نہ رکھے اور غرور میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لیے کہو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ کہو، اگر تم سے کوئی پوچھے تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کیا ہے، تو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے سامنے رکھو، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی دین کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو سنڈے کلاس میں شریک کیا۔ ہم اتوار کو جا رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں، دین کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں، نبی کے ارشادات کو سمجھ رہے ہیں، قرآن مجید کے ارشادات کو سمجھ رہے ہیں، آیتوں کو سمجھ رہے ہیں۔
اللہ نے ہم کو چن لیا ہے۔ مبارک پیارے بچوں، دل کی گہرائی سے تم سب کو مبارک ہو، بہت بہت مبارک۔ اچھا، تو آج ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور گزشتہ چند دنوں سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی دین اسلام کے ستونوں کی تفصیلات۔ گزشتہ اتوار ہم نے دین اسلام کے تیسرے ستون کی تفصیلات بیان کی تھی، اور آج ہم دین اسلام کے چوتھے ستون کی تفصیلات بیان کریں گے۔ جانتے ہو کہ دین اسلام کا چوتھا ستون کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ کہتے ہی تمہیں رمضان یاد آ جاتا ہے، روزہ کہتے ہی تمہیں حلیم یاد آ جاتی ہے، روزہ کہتے ہی تمہیں سحری یاد آ جاتی ہے، روزہ کہتے ہی تمہیں افطار میں بیٹھنے کا منظر یاد آ جاتا ہے، روزہ کہتے ہی تمہیں تراویح یاد آتی ہے، اور تراویح کا منظر یاد آتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہم سب پر کیا کہ سال گزر جانے کے بعد ایک مہینہ اللہ تعالیٰ خوشیوں کا، بہار کا مہینہ ہم سب کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ یہ نعمت ہم مسلمانوں کو نصیب ہے۔ پیارے بچوں، انجوائے کرو اس مہینے میں کہ اللہ نے ایک بہار والا مہینہ ہم سب کو لایا ہے، اور جب بھی رمضان آئے دل سے خوش ہو جاؤ کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو یہ پیارا مہینہ عطا فرمایا۔ اچھا، ماہ رمضان مبارک کا ذکر آتے ہی ہمیں اسلامی مہینوں کے نام یاد آ گئے۔ آج لگے ہاتھوں سال کے 12 مہینوں کے اسلامی نام بتلا دیتے ہیں، انہیں یاد کر لو۔ عام طور پر بچے شمسی تاریخ جس کو کہتے ہیں، انگریزی تاریخ جس کو کہتے ہیں، اس اعتبار سے اس کے جو 12 مہینے ہیں وہ سارے مہینے یاد رہتے ہیں: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ لیکن بہت سے بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں رہتے۔ یہ ہمارے مذہب کے اعتبار سے ہجری تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہجرت سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے 1446 سال گزر چکے ہیں۔ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے جو 12 مہینے ہیں ان کے نام تم یاد کرو۔ آج ہم تمہارے سامنے ان 12 مہینوں کے نام پیش کرتے ہیں۔ ہم جیسے جیسے کہتے جائیں تم بھی کہتے جاؤ تاکہ تم کو یہ 12 مہینے یاد ہو جائیں۔ پہلا مہینہ محرم الحرام، صرف محرم بول دو کافی ہے، پورا نام تو محرم الحرام۔ دوسرا مہینہ سفر المظفر، اب سفر المظفر کے بجائے ماہ سفر یاد رکھ لو۔ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے، اور ربیع الاول تو سب کو یاد رہتا ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی۔ پانچواں مہینہ جمادی الاول۔ چھٹواں مہینہ جمادی الثانی۔ ساتواں مہینہ رجب المرجب، صرف رجب اتنا بھی کافی ہے۔ شعبان المعظم، شعبان بھی بول دو۔ رمضان المبارک، ہاں رمضان کا مہینہ ہو اس کے ساتھ مبارک جوڑ کر کہو، یاد رکھو رمضان المبارک۔ 10واں مہینہ شوال المکرم، شوال المکرم کا پہلا جو دن ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ ذی القعدہ 11واں مہینہ۔ 12واں مہینہ ذی الحجہ، ذی الحجہ حج والا مہینہ، جس مہینے میں ہم 10 تاریخ قربانی کرتے ہیں۔ حجاج کرام اسی مہینے میں حج کرتے ہیں۔ تو ایک ساتھ ہم پھر دوبارہ ان 12 مہینوں کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محرم، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ سارے 12 مہینے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اچھا، چلتے چلتے ایک اہم بات بتا دیتے ہیں۔
سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. تمہیں پتا بھی ہے کہ قرآن مجید میں ان 12 مہینوں کا ذکر آیا ہے. 12 مہینوں کے پورے نام نہیں آئے، بعض مہینوں کے نام آئے ہیں، لیکن 12 مہینے کا ہیں سال کے، یہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے. وہ آیت یاد کر لو، ڈنکے کی چوٹ تم سب کے سامنے بتا سکتے ہو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا. سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. ڈٹ کر کہو، یاد کر لو اس کو. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 36. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. 12 عربی زبان میں 12 کہتے ہیں 12 12. آج ہم روزے سے متعلق اہم باتیں تمہیں بتلائیں گے. قرآن مجید میں روزے کے سلسلے میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ روزے رکھنا فرض ہے. کتبہ کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہ کتبہ کا لفظ لکھا گیا یعنی فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. معلوم یہ ہوا کہ یہ روزہ صرف عام مسلمانوں پر، اس امت پر ہی فرض نہیں، اس سے پہلے جو قومیں گزری ان پر بھی فرض تھا. سال میں صرف ایک ہی مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے. باقی جتنے روزے ہیں، عرفے کا روزہ، عاشورے کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے دن کے، یہ جو سارے روزے ہیں وہ سنت ہے یا مستحب ہے یا نفل ہے. یعنی اگر رکھو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے باز پوچھ نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم مسلمان تھے، عاقل تھے، بالغ تھے، صحت مند تھے، مقیم تھے، تم نے رمضان مبارک کے روزے کیوں نہیں رکھے، یہ پوچھا جائے گا. لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا عرفے کا روزہ کیوں نہیں رکھا، عاشورے کا روزہ کیوں نہیں رکھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. پیر اور جمعرات کے روزے کیوں نہیں رکھے، نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ یہ سنت ہے. سنت کا مطلب حقیر نہیں ہے، سنت کی بھی اپنی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض نہیں ہے، یہ مطلب ہے. تم جب بڑے ہو جاؤ گے تمہیں اس سلسلے میں مزید اور باتیں بھی انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گی. بچوں، ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ روزے کا معنی کیا ہے. روزے کے معنی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہنا، اس کا نام ہے روزہ. روزہ رکھنے میں یقیناً مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن تم ابھی سے روزہ رکھنے کی عادت ڈالو. یاد رکھو، روزہ رکھنے میں مشقت اور تکلیف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روزہ رکھنے میں جو مزہ ملتا ہے اور جو لذت محسوس ہوتی ہے اس کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے جو اجر ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے. اس کی شان بھی اونچی ہے کہ اس کے اجر کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ اپنی شان سے کتنا اجر عطا فرمائیں گے. پیارے بچوں، آج ہم اپنا ایک تجربہ روزے کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں. تم اس تجربے کو غور سے سنو. اگر ہم روزے سے نہ ہوں اور بغیر کھائے پیے ہو اور 12 بج جائیں یا 1 بج جائے یا 3 یا 4 بج جائیں تو ہم اس بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے جو لگتی ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم روزے سے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مدد ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ ہم کو روزے کی حالت میں ویسی بھوک یا پیاس نہیں لگتی جیسی عام دنوں میں لگتی ہے. ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ سحری کے وقت میں کھانا کھاتے ہیں اور دن بھر ہنسی خوشی اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں.
روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا اور روزے کی حالت میں برداشت کرنے کی طاقت و قوت بھی عطا کی، اور اس پر اجر و ثواب اتنا رکھا ہے کہ روزہ رکھنے سے جو اجر ملتا ہے اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ بچوں، روزے کے بارے میں ایک اور بات بیان کرتے ہیں، اس بات کو بھی غور سے سنو اور سمجھو اور یاد رکھو۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو آج کے اس دن کو یاد کرو کہ ہم نے سنڈے کلاس میں یہ بات تم کو بتائی تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جب وہ سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کرتا ہے۔ جب ہم افطاری کرتے ہیں اور ابو جان کے بازار سے لائے ہوئے فروٹ سے اور امی جان کی باورچی خانے میں پکائی ہوئی چٹ پٹی چیزوں سے افطار کرتے ہیں تو افطار کے بعد ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پہلی خوشی ہے جو روزے دار کو دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ دوسری خوشی روزے داروں کو اس وقت ملے گی جب یہ روزے دار اپنے اللہ جی سے ملاقات کریں گے اور ہمارے پیارے اللہ ہم کو اس روزے کا پیارا پیارا اور بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ اسلام کے چوتھے ستون کے بارے میں بس آج اتنا ہی کافی ہے۔ آج تم سب ارادہ بلکہ پختہ ارادہ کرو، عزم کرو کہ جب بھی ماہ رمضان مبارک آئے گا ہم خوشی خوشی روزہ رکھیں گے اور افطاری سے پہلے اپنی امی جان کی افطاری بنانے میں مدد کریں گے۔ بہت سارے بچے روزے کی حالت میں خوب سوتے ہیں۔ یاد رکھو، روزے کا یہ قیمتی وقت، رمضان کا یہ قیمتی وقت اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے ان کی قیمتی دعائیں لیتے ہوئے گزارو۔ بڑا نورانی مہینہ تمہیں محسوس ہوگا جب تم کو اپنی ماں کی اور اپنے ابو کی، اپنی امی جان کی، اپنے رشتے داروں کی، اپنے بڑوں کی دعائیں تم کو ملیں گی۔ آؤ ہم سب یہ پختہ ارادہ کریں کہ ہم ماہ رمضان مبارک میں رمضان کے روزے رکھیں گے اور قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ تلاوت کریں گے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم پہلے دین کی بنیادی باتیں ہر سبق میں بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 آیتیں بتاتے ہیں، پھر 2 حدیثیں۔ آج کی 2 آیتیں تمہارے سامنے پیش ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بیمار ہو جائیں یا اللہ نہ کرے ہم کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جائیں، اس وقت بھی ہمارے دل میں اللہ کی رحمت کی امید رہنی چاہیے۔ اور دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ قرآن مجید وہ آسمانی رسی ہے جو زمین میں رہنے والے کمزور بندوں کے لیے اتاری گئی ہے۔ ہمیں اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، یعنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے قرآن مجید کی ہدایات کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے۔ یہ تھی 2 آیتیں، 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پہلی حدیث من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم کی طلب میں گھر سے یا وطن سے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہے جب تک وہ واپس آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں گے تو اپنے گھر واپس ہونے تک ہم گویا اللہ کے راستے میں رہیں گے۔ دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ بخاری کی روایت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس دین میں سے نہیں ہے تو اس کی بات رد ہے، ریجیکٹ۔ دین اسلام مکمل دین ہے جو ہم کو قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے ملا ہے۔ اس دین میں کوئی نئی چیز داخل کریں گے تو وہ قابل عمل نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ پیارے بچوں، 2 حدیثوں 2 آیتوں کے بعد ہمارے اپنے سلسلے کے اعتبار سے نبیوں کا تذکرہ ہے۔ کئی نبیوں کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں،
آج جس نبی کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے نسب کا سلسلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ قرآن مجید کی 11 سورتوں میں حضرت ہارون علیہ السلام کا 14 جگہ نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ فرعون اس کے درباریوں کے پاس جا کر دین کی باتیں سنانے کے لیے ان کا کوئی وزیر مقرر کیا جائے، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے یہ بات کہی کہ اے اللہ ہارون اخی اشدد بہ ازری، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجیے جو میری دعوت کے اس کام میں میری مدد کرے۔ حضرت ہارون علیہ السلام میں کئی خوبیاں تھیں، جن میں سے ایک یہ کہ وہ فصیح زبان میں اچھی بات کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانی کتاب تورات لینے کے لیے کوہ طور تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا ذمہ دار اور نائب بنا کر گئے۔ باقی باتیں حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق بڑے ہونے کے بعد تمہیں کتابوں کو پڑھ کر علماء سے سن کر معلوم ہوگی۔ اپنے طرز و طریق کے مطابق ہمارے اس لیسن میں اچھے اخلاق کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے اچھا گمان۔ کسی کے ساتھ اچھا گمان کرنا یہ بھی اچھے اخلاق میں داخل ہے۔ ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مومن و مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی دوسرے مسلمان پر ہم برا گمان کریں۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہر ایک سے اچھا گمان کریں۔ قرآن مجید میں بدگمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان والوں سے اچھا گمان رکھو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3932۔ خواہ بغیر کسی دلیل کے کسی پر بدگمانی کرنا اور کسی کو برا سمجھنا اچھا نہیں ہے۔ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا گمان بھی بہترین عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4993۔ رب ذوالجلال نے جس نبی کو اس دنیا میں بھیجا اس نبی نے ہم سب کے اخلاق کو درست کیا اور یہ بھی بتایا کہ کسی کے ساتھ اچھا گمان کرو گے تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہو تو تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اگر کسی کے ساتھ تم اچھا گمان رکھتے ہو تو رب ذوالجلال تم کو اس پر بھی اجر عطا کرے گا۔ پیارے بچوں، زندگی گزارنے کے آداب، ہر سبق میں ہم زندگی گزارنے کے آداب بیان کرتے آ رہے ہیں، اور آج سلام کے چند آداب تمہارے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سلام خاص لوگوں ہی کو کریں، خاص رشتہ دار ہوں، خاص دوست ہوں، اسی کو سلام کریں، ایسا نہیں ہے۔ سلام ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کرے، سلام کو عام کرو۔ اسی لیے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کرو سے بڑھ کر ہے سلام پھیلاؤ۔ ہر جگہ سلام کرو، کسی سے بھی ملاقات ہو، مالدار ملے سلام کرو، غریب ملے سلام کرو، بڑا ملے سلام کرو، چھوٹا ملے سلام کرو، رشتہ دار ملے سلام کرو، دوست ملے سلام کرو، پڑوسی ملے سلام کرو، محلے والا ملے سلام کرو، امام صاحب ملے سلام کرو، مقتدی ملے سلام کرو، تاجر ملے سلام کرو، گاہک ملے سلام کرو، آفیسر ملے سلام کرو، ملازم ملے سلام کرو، خادم ملے سلام کرو، آفس بوائے ملے سلام کرو، سب کو سلام کرو۔ اور دوسری بات ہے اسلامی الفاظ سے سلام کرنا چاہیے۔ اپنے الفاظ سے سلام نہیں کرنا چاہیے، اسلامی الفاظ، جو اسلامی الفاظ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل سلام ہے۔ السلام میں غیر مسلمان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ طرح طرح سے وہ لوگ جیسے نمستے کرتے ہیں یا اور طریقے سے کرتے ہیں، سلوٹ مارتے ہیں، نہیں۔ ہمارا اپنا مذہب کا ایک سلام ہے، ہم کو مسلمانوں کو جو دیا گیا سلام ہے، پیارا طریقہ ہے
کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں 3 دعائیں ہیں. ایک مومن مسلمان دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو 3 دعائیں دیتا ہے. ایک سلامتی کی دعا، دوسرے رحمت کی دعا، تیسرے برکت کی دعا. السلام علیکم سلامتی کی دعا، ورحمۃ اللہ اور رحمت کی دعا، وبرکاتہ اور برکت کی دعا. اگر 2 مسلمان کی آپس میں ملاقات ہو اور دونوں بیک وقت سلام کریں تو دونوں پر جواب دینا واجب ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ بھی سلام کرتے ہیں وہ بھی سلام کرتے ہیں، تو دونوں کو جواب دینا لازم ہے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بات کرنے کے بعد ہلو کہاں ہے بھائی السلام علیکم، ایسا نہیں. پہلے السلام علیکم سے بات شروع کریں. بچوں کو سلام کرنا چاہیے. بچوں کو چاہیے کہ سلام بڑوں کو کریں. بڑوں کو چاہیے کہ آداب کے لیے سکھانے کے لیے چھوٹوں کو سلام کریں. مجلس سے جدائیگی کے وقت بھی سلام کرنا چاہیے. جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، رخصت ہو رہے ہوں، جاتے ہوئے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے. بچوں اگر تم گھر میں ہو، گھر سے باہر جا رہے ہو، سلام کرتے ہوئے جاؤ. اسکول گئے، اسکول سے واپس گھر آئے، سلام کرو. اسکول پہنچے، سب کو سلام کرو. اگر خالی گھر ہو تو وہاں سلام کرنے کا طریقہ کچھ بدل جاتا ہے. یعنی اگر ہم گھر میں گئے وہاں کوئی بھی نہیں ہے تو ہم کو وہاں بھی سلام کرنا چاہیے. اور سلام کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی. سلام کا جواب دینا چاہیے. کوئی سلام کر رہا ہے اور ہم جواب نہیں دے رہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، واجب. پیارے بچوں، ہم اپنے اسباق میں شریعت کے مسائل بھی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. شریعت کے مسائل، آج ہم شریعت کے مسائل جو بیان کریں گے وہ نماز کے واجبات کے سلسلے میں ہے. وہ امور جن کا ادا کرنا نماز میں ضروری ہے، اور اگر بھولے سے وہ چیز چھوٹ جائے گی تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے فرض، جیسے کہ ہم نے تمہیں بتایا تھا تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، 2 سجدے، قعدہ، یہ فرض ہے، رکن ہے نماز کے. ان کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوگی. لیکن واجبات جو ہیں، جو ہم بیان کریں گے تمہیں، واجبات کے چھوٹنے سے، اگر چھوٹ گیا کوئی واجب تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. آج ایک ایک کر کے ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اگر سورہ فاتحہ بھول کر نہیں پڑھے، چھوٹ گئی، یاد آیا بعد میں، سجدہ سہو کر لینا چاہیے. فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب نفل نمازوں میں تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یہ بھی واجب ہے. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ہے واجب کوئی اور سورت پڑھ لینا، یا یہ کیا، یہ بڑی آیت یا کہ چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لینا، یہ واجب ہے. اگر کوئی شخص صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور اس میں ضم سورہ نہ کرے تو ظاہر بات ہے کہ نماز نہیں ہوگی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں. اسی طرح واجب کی 3 رکعت میں باقی رہا کہ ضم سورہ جو ہوتا ہے وہ فرض کی پہلی 2 رکعت کے بعد والی 3 یا 4 رکعت والے میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ نہیں ہے. قرات اور رکوع میں سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا چاہیے کہ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد قیام، قرات، اور پھر رکوع، اور پھر 2 سجدے. پھر یہ ترتیب بھی ضروری ہے، واجب ہے. ترتیب میں بھی الٹ پلٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ واجب ہے. اس میں گڑبڑ ہوگی تو سجدے سہو کرنا چاہیے. قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی واجب میں سے ہے. اگر کوئی قوما چھوڑ دے گا تو ظاہر بات ہے کہ واجب چھوٹ رہا ہے. جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان میں سیدھے بیٹھ جانا، ایک سجدہ کر کے پھر بیٹھنا اچھی طرح، پھر جانا. بعض لوگ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، ابھی پہلے سجدے سے اٹھے نہیں کہ پھر چلے جاتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھی طرح بیٹھنا چاہیے، یہ واجب ہے. تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے. قاعدہ اولا، پہلا قاعدہ جو کرتے ہیں، یعنی 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد جو قاعدہ ہوتا ہے اس کو قاعدہ اولا کہتے ہیں. 3 رکعت والی فرض نماز میں یا 4 رکعت والی فرض نماز میں 3 رکعت کے بعد اور 4 رکعت کے بعد جو قاعدہ کرتے ہیں وہ آخری قاعدہ، وہ فرض ہے. تو قاعدہ اولا میں جو قاعدہ کرتے ہیں جس میں تشہد کی مقدار بیٹھتے ہیں وہ بھی واجب ہے. اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت کے بعد اس کو بیٹھنا ہے، قاعدہ اولا کرنا ہے،
بھول کر کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہے. اگر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی. دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے. تشہد پڑھنا التحیات للہ تحیات پڑھنا. لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی لفظ سلام کے ساتھ علیحدہ ہونا یہ بھی واجب ہے. پیارے بچوں، یہ تھی نماز کی واجبات. چند واجبات ہیں اور بھی اس کی واجبات ہیں. آج ہم پھر اذکار نماز بیان کریں گے. اس میں نماز جنازہ کی نابالغ بچے کے لیے دعا. اس سے پہلے ہم مرد اور عورت کا جنازہ ہو تو کیا دعا پڑھنا ہے وہ بتا چکے ہیں. آج ہم نابالغ بچے کے لیے جو دعا پڑھتے ہیں، یعنی اگر میت نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو تو اس وقت میں کیا دعا پڑھنا چاہیے آج ہم تم کو سکھاتے ہیں. مرد عورت میت ہے، بڑی عمر کے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دعا ایک ہے. لیکن نماز جنازہ میں نابالغ بچے کے لیے دعا الگ ہے، نابالغ بچی کے لیے الگ دعا ہے. آج وہ دعا سیکھ لیں. وہ دعا ہم آج تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اس کو یاد کر لیں. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اس دعا کا معنی ہے اے اللہ اس لڑکے کو ہماری مغفرت کا پیش خیمہ اور ذریعہ بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور آخرت کا سامان بنا، اور اس کو ہمارا سفارشی بنا، اور اس کو ایسا سفارشی بنا جس کی سفارش قبول کی جائے. یہ تھی دعا. ہو جو کہہ رہے ہیں وہ بچے کے لیے، ہا جو کہیں گے وہ بچی کے لیے. دعائے جنازہ جو نابالغ بچی کے لیے ہے وہ دعا یوں ہے. اللہم اجعلہا لنا، اللہم اجعلہ لنا جو کہا گیا، وجعلہ لنا جہاں کہہ رہے ہیں وہ نابالغ بچے کے لیے ہے. اور نابالغ بچی کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ ہے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. اے اللہ اس لڑکی کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ آخرت بنا، اور اس کو ہمارا سفارشی بنا، اور ایسا سفارشی بنا جس کی سفارش ٹھکرائی نہ جائے. چوتھی تکبیر، یہ تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں. بس یہ بات ہو گئی. پیارے بچوں، آخری مرحلہ ہے اب ہمارے اور تمہارے درمیان. آج کے سبق کا آخری مرحلہ ہے ہمارے سوالات اور تمہارے جوابات. سب سے پہلا سوال، جیسے جیسے ہم سوال کرتے جائیں تم جواب دیتے چلے جاؤ. اسلام کا چوتھا ستون کیا ہے؟ کیا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو کیا عطا کرتے ہیں؟ چوتھا سوال، اسلامی مہینوں کے نام بتلاؤ. پانچواں سوال، کیا تمہیں وہ آیت یاد ہے جس میں سال کے 12 مہینوں کا ذکر ہے؟ چھٹواں سوال، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ ساتواں سوال، کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ آٹھواں سوال، روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں بتلائی گئی ہیں؟ نواں سوال، افطار سے پہلے ہمیں کس کی مدد کرنی چاہیے؟ 10واں سوال، ماہ رمضان مبارک میں کیا کیا کام کرنے کا ہمیں پختہ ارادہ کرنا چاہیے؟ 11واں سوال، کس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے؟ 12واں سوال، علم کی طلب میں جو شخص نکلتا ہے وہ واپسی تک کس کے راستے میں ہوتا ہے؟ 13واں سوال، حضرت ہارون علیہ السلام کے نسب کا سلسلہ کس نبی سے جا ملتا ہے؟ 14واں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کون تھے؟ 15واں سوال، نماز کی 3 واجبات بیان کرو. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا سبق نمبر 14. پھر ہم 15ویں سبق کے لیے تم سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. اگلے اتوار ملاقات ہوگی پیارے بچوں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.